السلام علیکم۔ مجھے میرے ایک کولیگ جو غیر مسلم تھا نے پوچھا نماز کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ میرے لیے ایک امتحان تھا۔ پھر میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وکیل بن کر نماز کے حق میں دلائل دیے کہ نماز کیا ہے۔ نماز دین اسلام کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے جو تمام مخلوقات کے خالق، مالک، رازق اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نماز میں ادا کیے جانے والے 3 عمل انسانی فطرت میں شامل ہیں، جو دنیا کا ہر انسان جس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہے اپنی ضرورت کے مطابق جزوی طور پر اپنے سے بہتر انسان کے سامنے ادا کرتا ہے، اور یہ عمل صدیوں سے شروع ہے۔ نماز میں ادا کیے جانے والے 3 عمل قیام، رکوع اور سجدہ ہیں۔ ان تینوں خوبصورت اداؤں کو روانگی سے ادا کرنے کا نام ہی نماز ہے، جو ایک سچا مسلمان دن میں 5 مرتبہ اپنے جائز کام کاج چھوڑ کر اپنے اللہ کے سامنے ادا کرتا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ تو اللہ ہی سب سے زیادہ عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 1، قیام کرنا۔ دنیاوی مثال، جب کسی ملک کا سربراہ کسی ملک میں آتا ہے تو میزبان ملک کا سربراہ اپنے وزراء اور اعلیٰ افسران کے ساتھ مل کر مہمان کا استقبال کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں۔ تو قیام کرنا اور استقبال کرنا ایک خوبصورت عمل ہے جو مہمان کو اچھا لگتا ہے۔ اس طرح شادی بیاہ میں دلہا کا استقبال کرنے کے لیے شامیانوں سے باہر نکل کر قیام کرنا، استقبال کرنا مہمانوں کو اچھا لگتا ہے۔ نمبر 2، رکوع، جھکنا۔ رایا جب کسی بادشاہ کو ملنے جاتی تھی تو بادشاہ کی آمد پر جھک کر سلام کرتی تھی۔ ہر شخص فرداً اپنی فریاد سنانے سے پہلے جھک کر سلام کرتا۔ عام شخص اپنے کسی بڑے محسن کے سامنے آ کر جھک کر سلام کرتا ہے، یعنی اس کا دل سے احترام کرتا ہے، اور جھک کر سلام کرنا بھی ایک دوسرے کی عزت یا احترام کرنے کی علامت ہے۔ نمبر 3، سجدہ۔ یہ عمل انتہائی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ادا کیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کو کسی بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آپ پر کسی کو قتل کرنے یا ریاست کے خلاف بغاوت کرنے یا غداری کرنے کا الزام ہے۔ اس قسم کے سنگین الزام کی صورت میں بادشاہ وقت آپ کو سزائے موت کا حکم دیتا ہے۔ آپ اپنی صفائی میں ناکام ہونے کے بعد بادشاہ کے قدموں میں گر کر معافی کی اپیل کرتے ہیں کہ شاید بادشاہ کو میری بے بسی یا بے کسی پر رحم آ جائے۔ اس عمل کو دیکھتے ہوئے بادشاہ آپ کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ اکڑے رہیں تو سزائے موت یقینی ہے۔ تاریخ میں ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جن پر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔ تو غالب نے کیا کہا، کیا نمرود کی خدائی ہے، بندگی میں بھی میرا بھلا نہ ہوا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی باغی کے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ تو ایک سچا مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے
اس کی مفت میں دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ گر نہ ہو تندرستی غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، اور اسی کو عزت و احترام کے لائق سمجھتا ہے اور اسی کو اپنا خالق مالک رازق سمجھتا ہے۔ کسی بھی عمل یا کام میں اگر آپ کی دلچسپی ہوگی تو وہ کام آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور دلچسپی اسی صورت میں پیدا ہوگی جب آپ کام کی روح تک پہنچیں گے۔ تو روح کے بغیر جسم بیکار ہے، اور مقصد کے بغیر کام بیکار ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب بھی نماز پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا، آپ کا دل خوش ہوگا، دل کو سکون ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتوں کو ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ نماز ایک آسمانی تحفہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر آسمانوں سے لائے تھے، اور یہ تحفہ حضور اکرم کی امت کو باقی انسانوں سے اللہ کی نظر میں فضیلت دیتا ہے۔ یہ بھی حضور اکرم کا ہم پر احسانوں میں سے ایک بڑا احسان ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے نماز ادا کرنے کا خوبصورت طریقہ سکھایا۔ سبحان اللہ یا رحمت للعالمین۔ یہ کوشش میں نے اسی لیے کی کہ بر صغیر کے دو نامور فلسفی شاعروں نے پوری سچائی کے ساتھ عوامی ترجمانی کا اظہار کیا۔ بقول غالب جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو ذرا نہیں آتی۔ بقول علامہ اقبال مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ میں نے سوچا کہ عام مسلمان میں نماز کے متعلق ایک جوش اور جذبہ موجود ہونا چاہیے، اور اس کے نماز کے متعلق پوری معلومات ہونی چاہیے کہ یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے۔ لوگ انسانوں کے آگے جھکتے ہیں، لیکن جو حاکم الحاکمین ہے اللہ کی ذات، خالق و مالک رازق، سب سے زیادہ عزت و احترام کے لائق وہی ہستی ہے۔ اسی لیے دن میں 5 وقت اس کی بندگی کرنا، اس کے آگے جھکنا، اور اس کو سب سے افضل و اعلیٰ قرار دینا ایک سچے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نماز کے بارے میں بہترین دلائل سننے کو ملے، اور اس کلیگ نے میری نماز کے بارے میں معلومات سن کر کلیپنگ کی، کیونکہ وہ مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو صرف تالیوں کی شکل میں ہی داد دے سکتا تھا، لیکن وہ بہت خوش ہوا۔ اللہ حافظ۔